الرجیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لئن شکرتم لأزیدنکم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کیا۔ آزاد ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ وہ ملک ہے کہ جس ملک میں میں اور آپ کھلی فضا میں سانس لے سکتے ہیں، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، حج پر جا سکتے ہیں، وہاں سے آ سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردہ کر سکتی ہیں۔ تمام تر اسلامی احکامات پر ہم پوری مکمل طور پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ کوئی ہمارے کو کوئی روک ٹوک نہیں، کسی قسم کی ہمیں کوئی پابندی نہیں۔ یہ بڑا کرم ہے۔ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ پاک جو نعمت عطا فرماتا ہے اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اللہ پاک نے آزادی کا ملک، آزادی والا ملک، آزاد ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا جتنے جو اسلامی ممالک جو آزاد ہیں، جن کو آزادی کی نعمت ملی، ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کی آزادی اور ہماری آزادی اللہ برقرار رکھے، برقرار رکھے۔ اور جو ہم مسلمان بیچارے دنیا بھر میں مظلوم ہیں، جیسے فلسطین میں، کشمیر میں، برما میں، افغانستان کے، ہندوستان کے، جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، ان تمام مسلمانوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ظلم و ستم سے نجات دے اور اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرے۔ ایک عرصہ دراز سے کشمیر کے مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، بھارتی فوجیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے، اللہ پاک ان کو ظلم و ستم سے نجات دے۔ اتنے سارے مجاہدین ہیں جو جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی بڑی کامیابی چاہیے نا، تو اس بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے اور اس بڑی کامیابی کو پانے کے لیے نا اسٹرگل بھی بڑی کرنی ہوتی ہے۔ اسٹرگل، محنت اور کوشش بھی بڑے پیمانے کی کرنی ہوتی ہے۔ اب آزادی لینی ہے، آزادی لینی ہے تو اس کے لیے اپنا خون دینا ہوتا ہے۔ مجاہدین اپنا خون دیتے ہیں، اپنا تن من دن قربان کرتے ہیں، تب جا کے اللہ پاک انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ تو پروردگار نے ہمیں آزادی کی نعمت دی۔ جتنے مجاہدین چلے گئے دنیا سے کشمیر کو آزاد کروانے میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں نے، اب بہنوں نے اپنے بھائی کھو دیے، بیٹوں نے اپنے باپ کھو دیے، باپ نے، ماں نے اپنے بیٹے کھو دیے اس آزادی کو پانے کے لیے۔ سمجھ میں آ رہی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں آزادی کے لیے کوئی تگ و محنت کوشش کرنی نہیں پڑی، ہمارے بڑوں نے محنت کی، کوشش کی اس ملک کو آزاد کروانے میں، اور انہوں نے اور ان کی کوششوں پر اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں۔ آپ یہاں اسکول پڑھنے آئے نا، کوئی روکا، کسی نے ٹوکا نہیں، اسکول سے واپس جائیں، کوئی روکنا ٹوکنا نہیں، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں۔ پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، نمازوں کے لیے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، کسی بھی حوالے سے ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ ہم آزاد ہیں۔ ایک آزادی والے ملک میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، فضل ہے، مالک کا احسان ہے۔ آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں نے محنت کرنی، کوشش کرنی۔ ہمارے بڑوں نے آزادی کو پانے کے لیے محنت کی، اب اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے اور آپ نے محنت کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم جتنے پڑھے لکھے ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، سلجھے ہوئے ہوں گے، اچھی سوچ کے حامل ہوں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے ملک کی آزادی برقرار رہے گی، ورنہ ہم بھی غلام بن جائیں گے، ہم بھی غلام ہو جائیں گے، ہم پر بھی ظلم و ستم ہوگا۔ جو حال فلسطین کا ہو رہا ہے، جو کشمیر کا ہو رہا ہے، جو برما میں ہوا، جو افغانستان میں ہوا، وہ حال ہمارا بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنی آزادی کو برقرار نہ رکھا تو۔ جس ملک کے باشندے لوگ پڑھے لکھے ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، اچھی سوچ رکھنے والے ہوں، تو وہ ملک دنیا کے نقشے پر قائم رہتا ہے، ورنہ دنیا کے نقشے پر وہ ملک قائم نہیں رہتا جس ملک کے رہنے والے لوگ خود غرض ہوں، بے ایمان ہوں، دھوکے باز ہوں، چال باز ہوں، اور جاہل لوگ ہوں، جاہل لوگ۔ تو جاہل پر کوئی بھی حکمرانی کر لیتا ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا۔ تعلیم نا اچھے برے کا فرق سمجھاتی ہے، اچھائی اور برائی کا فرق واضح کرتی ہے۔
سمجھ ادھر تو آیا؟ منہ کرا یہ ہے اس بہت کا. ضروری ہے. تو جتنے مجاہدین چلے گئے دنیا سے، کشمیری مجاہدین جنہوں نے آزادی کی نعمت پانے کے لیے بڑی تگودو کی، محنت کی، کوشش کی، ارے اپنا زوم ہو تن گیا بدن ہو گیا ہو قربان گیا. کیا. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک ان ارے کی قربانیاں دادا اپنی کیا بارگاہ میں منہ آ قبول گیا. فرمائے، اور اللہ پاک ان کو اچھا بہترین نعمت بدل دے. اللہ ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرے. پروردگار ان وکیل کی کا جو منہ آ گیا قربانیاں وے. کوششیں، اللہ ان کو اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنا موبائل بھی لاؤں.